کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج، شہنشاہ خطابت، جامع معقول و منقول، حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سابق شیخ المعقولات جامع نظامیہ، واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء اعلام، خطباء ذوی الاحترام، ائمہ و خطباء صاحبان، منتظمین اجلاس، بزرگان محترم مکرم، حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہمارے شامل حال ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے منسوب تمام معاصر و شخصیات کی محبت رکھتے ہیں، خواہ اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب اخیار ہوں یا علماء امت ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، ان سب سے محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت ہی کے باعث ہے، اور اس محبت کے دل میں ہونے پر جس قدر بھی اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو اس عظیم محبت سے مالا مال کیا ہے، اور اس کی بدولت ہمیں سرسبز و شاداب رکھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت مندی عقائد اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم رہنے میں ہے، اور بزرگان دین کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ مبارک جلسہ بہت عظیم نسبتوں کے ساتھ منسوب ہے، بہت مبارک عنوان کے ساتھ معنون ہے۔ ایک تو اس کو نسبت ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے،
دوسرے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے مبارک نام سے۔ تو عظمت اہل بیت اطہار، وہ عظمت صحابہ کرام، اس عظیم عنوان کے تحت جو کچھ بھی آپ سے عرض کیا جائے گا یقیناً یہ اس جہاں میں بھی کام آنے والی باتیں ہوں گی اور آنکھ بند ہونے کے بعد قبر و حشر میں بھی کام آنے والی باتیں ہوں گی۔ ہم اپنے دل کے اندر کسی قسم کا میل کچیل آنے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی پاکیزہ تعلیم امت کو دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بچے، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ میل کچیل نہ رہے، تو تم اس طرح کیا کرو۔ اور اے میرے بچے، یہ میری سنت سے ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا اور میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میری رفاقت و معیت میں رہے گا۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث پاک کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کامل مسلمان کے لیے، ایک نجات پانے والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی بھی میل کچیل نہ ہو، کسی کے تعلق سے بھی کینہ اور حقد نہ، دل پاک صاف رہے۔ اور صوفیاء کرام کو صوفیاء کرام کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ صفائے قلب کی وجہ سے صوفی بنے، اور صفائے قلب کا مطلب جن کا دل پاک صاف ہے، جن کا دل منور مجلہ، جن کا دل کسی قسم کے بھی آلائشوں میں مبتلا نہیں ہے، آلودگیوں میں مبتلا نہیں ہے، پاک صاف دل رکھنے والے، ظاہر جیسا ان کا باطن بھی ویسا ہی، ظاہر و باطن میں پاکیزگی اختیار کیے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ صوفیہ کہلاتے ہیں۔ تو عام طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ تعلیم ہے، تو جو طریقت کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، کسی بھی مرد حق آگاہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے سلوک کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس سے زیادہ تاکیدات ہے کہ دل بالکل پاک صاف رہے، دل آئینے کی طرح چمکدار رہے۔ لباس کی صفائی یہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ مقصود یہ ہے کہ دل کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس پر بہت محنت کی جاتی ہے، ریاضتیں کروائی جاتی ہے، مجاہدات سے گزارا جاتا ہے تاکہ دلوں کے اندر آلودگی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پاک رکھا ہے اور دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو پاک صاف دل دے کر بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں جب آئے تو ہمارا دل پاک صاف تھا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں تھا، اس میں کوئی نفرت عداوت نہیں تھی، اس میں کوئی کینہ کپٹ نہیں تھا، اس میں کوئی میل کچیل نہیں تھا، اس میں کوئی نجاست اور غلاظت نہیں تھی، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں تھا، اس میں کوئی نفاق اور بغض نہیں تھا۔ پاک صاف دل اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ محشر کے میدان میں نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، یقیناً نجات پانے والا وہی ہوگا اور نفع میں وہی ہوگا، نفع دینے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا، پاک صاف دل لے کر حاضر ہوگا۔ تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ صاف دل دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم صاف دل ہی رہو اور صفائی قلب کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، محشر کے میدان میں آؤ تو تمہارے دل میں میل کچیل نہ رہے۔ اس طرح سے تم صاف شفاف رہو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں نجات ملے گی، تمہیں اللہ پاک کی رضا و خوشنودی ملے گی، تمہیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہوگا، خلد بری میں تمہیں داخل کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ عام باتیں بتائی گئی ہے اسلام کی، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ دل پاک صاف رہنا چاہیے۔ نبیوں کے سردار، حبیب کردگار، شافع روز شمار، احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ آپ کی
اس کائنات میں جلوگری کا ذکر فرمایا اور آپ کے تشریف لانے کے مقاصد کو بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر بعثت مصطفیٰ علیہ السلام کے مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں، اور مشترکہ طور پر ہر جگہ ایک بات بیان کی گئی ہے کہ میرا مصطفیٰ جو تم میں جلوگر ہوا ہے وہ تمہاری قسمتیں سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب کا کام کیا ہے؟ فرمایا رب العزت نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم میں اپنا عظیم رسول مبعوث فرمایا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں اخلاق سے سرفراز فرماتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، تمہارے باطن کو مصفا مجلہ کرتے ہیں، نکھارتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو دیکھو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس کائنات میں تشریف لانے کے مقاصد بیان کیے تو کیا فرمایا؟ میرے حبیب تم پر میرے کلام مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، آیتیں سنانے کے بعد تمہیں علم ڈائریکٹ نہیں دیتے، اس سے پہلے ایک اور کام کرتے ہیں، وہ ہے تمہارے دلوں کو پاک کرنا، تمہارے دلوں کو ستھرا کرنا، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ علوم تک تمہیں پہنچاتے ہیں، ان حقائق کا تمہیں علم بخشتے ہیں جہاں تک تمہارا خیال، تمہارا ذہن، تمہارا ادراک، تمہارا شعور نہیں پہنچ پاتا تھا۔ میرے حبیب کے اس جلوہ گری کے مقاصد میں سے یہ ہے، تو کیوں آئے ہیں ہمارے آقا اس کائنات میں؟ حبیب پاک کی جلوہ گری کے 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد اللہ کے کلام کو پڑھ کے سنانا، دوسرا مقصد دلوں کو پاک صاف کرنا، تیسرا مقصد کتاب و حکمت کا علم عطا فرمانا، چوتھا مقصد اور مزید وہ علوم عطا فرمانا جس تک ذہن انسان کا جاتا نہ تھا، جو انسان کی نالج اور ان کے معلومات میں نہ تھے۔ اللہ کی حبیب علیہ السلام جلوگر ہو کر جب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کرو ان طالب علموں کے دماغ اور دل کی نورانیت کا کیا عالم ہوا ہوگا جن کو اللہ کے حبیب پڑھا رہے ہیں، جن کو اللہ کے محبوب سکھا رہے ہیں۔ آج خانقاہوں کے نظام کی بات کی جائے تو ہم سرکار غوثیت مآب کا ذکر کرتے ہیں، ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، ہم شہنشاہ نقشبند کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضرت شہاب الدین سہروردی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ طریقت کے سلسلوں کے جو امام گزرے ہیں، کیا ان کا خانقاہی نظام رہا ہے؟ ان کی خانقاہ میں آنے والا سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیتا تھا ان کی توجہ کی بدولت۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں واقعات نہیں سنانا چاہتا ہوں، تمہیدی طور پر آپ کے ذہن کو آگے والی باتوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ہم جانتے، ہر کسی کو معلوم ہے، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور آیا تھا، اور وہ کس ارادے سے آیا تھا؟ گھر میں سے کوئی چیز مل جائے تو اس کو چوری کریں گے، لے جائیں گے، یہ کہہ کر آیا تھا۔ تو بولیے چور فی نفسی ہی چوری کرنے والا ولی تو نہیں کہلاتا، اس کو پارسا اور متقی تو نہیں کہتے۔ چوری کرنا گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور چوری کرنے والے کی نیت اچھی تو نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر میں گھس کے کوئی چیز لا لینا، آپ یہ کہیں گے کہ بڑی اچھی نیت تھی اس کی، ہرگز نہیں۔ نیت بھی خراب، عمل بھی خراب، ارادہ اچھا نہیں ہے، عمل بھی اچھا نہیں ہے، مگر آ گیا پیران پیر کے گھر میں، فیض پانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، مرید ہونے کا ارادہ بھی نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، چہرے انور کو دیکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، بلکہ جیسا موقع ملے گا چوری کر کے چلا جاؤں گا یہ سوچ کر آیا تھا۔ لیکن اتفاق سے پیران پیر کی نگاہ لطف و کرم کا فیض اللہ اس کو پہنچانا چاہتا تھا۔ غوثیت مآب کے دل کے اندر ایک اس کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو گئی، اور اتفاق سے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، میں پورا واقعہ نہیں بول رہا ہوں، اشارے میں کہہ رہا ہوں کہ رات میں پیرانی پیر کے دروازے پر دستک دی گئی، اور آپ نے دستک دینے والے سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے انتظام کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک قطب ہے، اس کو لے جاؤ۔ آپ نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کو لے جاؤ، اس علاقے کا یہ قطب ہے۔ جب اس کو لینے کے لیے آگے بڑھے تو یہ گھبرایا ہوا ہے،
میری چوری پکڑی جا رہی ہے، اب نہیں کون سی سزا دی جائے گی، کس جیل خانے میں ڈالا جائے گا، کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن وہ آگے جو پکڑنے کے لیے آیا سمجھ رہا تھا، وہ پکڑنے کے لیے نہیں، احترام سے آگے بڑھا، عقیدت کے ساتھ جب ان کو لینا چاہتا تھا تو وہ کہنے لگے، رے بھائی میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، کوئی نیک نہیں ہوں، غلط ارادے سے آیا، میں کوئی اچھا ارادہ کر کے نہیں آیا تھا۔ کہا یہ کچھ بھی ہوگا لیکن پیران پیر کی زبان اقدس سے نکلا ہے، خطب کو لے جاؤ تو تم اب کچھ بھی تھے ہوں گے، تمہارے ماضی کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، نگاہ غوثیت بہاب کے فیض کو دیکھا جائے گا، زبان غوث اعظم کے فیضان اثر کو دیکھا جائے گا۔ وہ فرما چکے ہیں بس ہم کو تم ہی کو لے جانا ہے، ہم کوئی اور کو نہیں پوچھیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے حضور کوئی مغالطہ تو نہیں ہو گیا ہے، آپ کوئی اور کو تو نہیں کہنا چاہتے تھے، ہم کسی اور کے پاس تو نہیں آ گئے، نہیں، ہم یہ قیل و قال میں نہیں جائیں گے، ہم خانقاہ والے ہیں، ہمارے شیخ نے کہہ دیا ہے، ہم اس کی حالت پر نہیں جائیں گے، اس کے عمل کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ارادے کو نہیں تلاش کریں گے، ہم دیکھیں گے وہ آیا کس کے گھر میں ہے اور فیض کون دے رہا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، ولیوں کے سردار ہیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی کے شہزادے ہیں، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ ایک لمحے کے لیے آیا اور نیت اچھی نہیں تھی، مگر جب انہوں نے فیض دینا چاہا تو اس کی معافی ہی نہیں ہوئی، وہ نیکی ہی نہیں بنا بلکہ ولایت بھی آ گئی، قطبیت بھی مل گئی، اور جہاں بھیجا وہاں جا کر فیض بھی دینے والا بن گیا۔ تو مجھے کہنے دو جب صبح و شام یہ واقعات سناتے ہو اور سنا کے پبلک سے داد تحسین حاصل کرتے ہو تو ذرا غور کرو، یہ شہزادے کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ واقعہ کتنے بار سنایا نہیں جاتا، کتنی بار اس سے روحانی تسکین حاصل نہیں کی جاتی، لیکن غور کیجئے گا، شہنشاہ ولایت ہے، شہنشاہ بغداد ہے، سلسلے قادریت کے تاجدار ہیں، ان کے فیض کا یہ عالم ہے کہ ان کی مجلس میں آیا اور کتنی دیر بیٹھا یہ بھی نہیں ہے، کتنے لمحے کے لیے رکا یہ بھی نہیں ہے، کس ارادے سے آیا یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، ارادہ کچھ بھی تھا ہوگا، یہ ادارے میں کس کی آیا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے۔ ارے ادارہ غوثیت مآب کا ہو تو آنے والے کا ارادہ نہیں دیکھا جائے گا، ادارہ غوث اعظم کا ہے چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا اجارہ نہیں ہے، یہ غوث کا ادارہ ہے، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ غوث نوازنے پر آ جاتے ہیں تو نیت نہیں دیکھی جا رہی ہے، نوازا جا رہا ہے تو غوث بیٹے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام، ان کے جد کریم ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو نبیوں کا سردار بنایا، حبیب کردگار بنایا، رسولوں کا تاجدار بنایا، ساری کائنات کا قافلہ سالار بنایا۔ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا رب ہے، بھیجنے والا بھیج کر کیا فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے کلام کو پڑھ کے سنائیں، دلوں کو پاک کریں، کتاب و حکمت کا علم دیں، اور انہیں کتاب و حکمت کے علاوہ کائنات کے حقائق کی بھی سیر کرائیں۔ اب حضور کے طالب علموں کے ارادے نہیں دیکھے جائیں گے، ان کی نیتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کتنے دن پڑھے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کتنے گھنٹے بیٹھے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، صلح حدیبیہ سے پہلے ہے کہ بعد یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، فتح مکہ کے پہلے ہے کہ بعد یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کے وصال مقدس سے کتنے لمحے پہلے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، جنگ کی حالت میں ہے یا امن کی یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، دن میں ہے یا رات میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، صبح میں ہے یا شام میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، مسجد نبوی میں مصطفیٰ تھے یا میدان میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، مینا میں تھے یا مزدلفہ میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، عرفات میں تھے یا کسی اور میدان میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، بس اتنا ہے کہ آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لیا، نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی اور اس کے دل کی کائنات بدل گئی۔ اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے تو کوئی اور اگر مسلک والے پوچھیں
تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولیاء کی کرامتوں کو نہیں مانتے، نبی پاک علیہ السلام کے معجزے کو شاید اس وجہ سے نہیں مان رہے ہوں گے، لیکن کم سے کم جو قادری کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو غوث اعظم سے چاہے نسبت کے لحاظ سے ہو یا نسب کے اعتبار سے منسوب کرتے ہیں، انہیں کبھی حق نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ کتنے دن مصطفیٰ کی صحبت میں رہے ہیں، کتنے لمحے رہے ہیں، انہیں تو حق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پوچھ رہے ہیں خدا نخواستہ کسی کے بہکانے کی وجہ سے یا کسی غلط صحبت کی وجہ سے، تو ہم ان سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جد کریم کو دیکھیے، غوث اعظم کو دیکھیے، وہ آنے والا کوئی پاک ارادے سے نہیں آیا تھا، مگر آپ کے جد کریم کی بارگاہ میں آیا تو ان کا ابر کرم برسا، تو اچھوں پر تو برسا، بدوں پر بھی برس گیا۔ ارے اسی لیے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی اور کہتا ہو تو پھر بھی اس کے لیے کوئی عذر ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے کبھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ تو طریقت کے میدان کے اپنے آپ کو بتاتے ہو، طریقت کے میدان والے کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ذوات قدسیہ کی نیتوں پر شک کرے یا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی صحابی کی نیت پر شک کرے، اس لیے کہ آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ولی کے دربار میں آنے کے بعد، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد برابر فیض ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رابطہ قائم ہو گیا، کس سے؟ پیر سے، پھر پیر کے پیر سے، پھر اوپر والے پیر سے، پھر اوپر والے پیر سے، واسطہ در واسطہ پیران پیر سے۔ ایک منٹ میں جلسے میں تم مرید بنانا چاہتے ہو، ہاتھ نہیں ملاتے ہو، چادریں پھیلا دیتے ہو۔ آپ کی چادر جو اس جہاں کی بنی ہوئی ہے وہ نہیں معلوم کس حالت کی ہے، اس پر نماز پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی نہیں معلوم، مگر ہاتھ میں آپ کے ایک کنارہ ہے اور اس کے بعد وہ پھیلتا چلا گیا، جس کے کنارے میں جس کو اس کا حصہ مل گیا، آپ نے چند کلمات پڑھا دیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ قادری نسبت آپ کو مل گئی، نقشبندی نسبت آپ کو مل گئی، چشتی نسبت آپ کو مل گئی، سہروردی نسبت آپ کو مل گئی۔ اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا ہے پیر کو وہ جلسے ہی میں دیکھا تھا، پھر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مگر زندگی بھر قادری ہے وہ، چشتی ہے وہ، نقشبندی ہے وہ، سہروردی ہے وہ۔ اگر کوئی کہے تو قادری کیسا ہو سکتا ہے، تو جلسے میں پیر سے بیعت کیا، جا کے خانقاہ میں بھی نہیں بیٹھا، تو اس سے زیادہ غصہ پیر کو آئے گا۔ ارے میں نے غلامی میں لیا تھا، اس پر اعتراض نہیں ہے، مجھ پر اعتراض ہے۔ ارے اس کو نہ دیکھ، میری نگاہ کو دیکھ، اگر وہ نہیں آیا ہے تو میں تو دیکھ رہا تھا۔ ارے مجھے کہنے دو، حیا کے ساتھ، غیرت کے ساتھ جائزہ لو۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد تم یہ کیوں پوچھتے ہو کتنے دن ساتھ رہے، کتنی جگہوں میں ساتھ رہے، کتنے میدانوں میں ساتھ رہے؟ یہ دیکھو کہ مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، اب ان کو نہ دیکھو، فیضان نگاہ مصطفیٰ کو دیکھو، زبان مصطفیٰ کی تاثیرات کو دیکھو۔ وہ حبیب اگر فرما دے ٹہنی کو درخت کے اوپر سے کہ آ، تو مصطفیٰ کے حکم پر آئے، اور اشارہ فرما دے تو اپنی جگہ چلے جائے، اور ایک لمحے میں درخت کی ٹہنی کو جدا کر کے اپنے مقام پر بھیج سکتے ہیں، تو اپنی نگاہ کے سامنے کھڑا رہنے والے کو جو ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا، حبیب کیا نہیں دے سکتے ہیں، کیا نہیں عطا کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، ذرا آفتاب کی کرنوں کا بھی جائزہ لو۔ سورج چمکتا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ سورج جیسا ہی چمکتا ہے، اس کی کرنیں پھیلنے لگتی ہیں، جو شخص بھی باہر آتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں گھٹا ٹوپ پڑا ہوا تھا، تاریکی میں گھرا ہوا تھا، لیکن سورج نکل گیا، سورج کے سامنے آ گیا تو اس کا کپڑا بھی دکھ رہا ہے، اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلے اندھیرے میں ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اب پورا وجود نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ اتنی دیر سورج کے سامنے ٹھہرا، آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ سورج ہے۔ تم اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی آ جاتے ہو، وہ سورج تم کو برابر چمکا دیتا ہے۔ سورج تمہاری حالت کو مستور اور مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھتا ہے، تو سورج کی کرن کا یہ عالم ہے، تو نبوت کے سورج کی کرنوں کا کیا عالم ہوگا، رسالت کے آفتاب کی شعاؤں کا کیا عالم ہوگا۔ آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ اجمیر میں جگمگانے والی کرن ایک زندگی بھر کے جادوگر کے اوپر پڑی
تو حال یہ ہے کہ وہ اڑ رہا تھا اپنے کرتب دکھاتے ہوئے، حضرت نے اپنی کھڑاون سے فرمایا کہ وہ اڑ رہا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ کھڑاون کسی مرید کا نام نہیں ہے، کسی معتقد کا نام نہیں ہے، پاپوش کا نام ہے، پیر میں پہنے جانے والی چپلوں کا نام ہے۔ حضرت نے چپل کی طرف توجہ کی، آپ کی چپلیں اڑنے لگی۔ اب مجھے بتاؤ چپل کتنی دیر پہن کے رہتے ہیں؟ اور اولیاء اللہ ہیں وہ تو مصلے پر زیادہ رہتے، چپل کہیں وہ زیادہ پہنیں گے؟ لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے پہنی ہوئی چپل پر اثر اتنا ہوا کہ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، باطل پرس اڑ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، خبر لو۔ تو وہ کھڑاویں اڑتے ہوئے گئی اور ڈائریکشن چینج بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی سیٹلائٹ سے اس کو جوڑا بھی نہیں گیا تھا، کوئی میپ سے سسٹم سے اس کو جوڑ کر نہیں کہا جا رہا تھا لوکیشن پر جانا ہے تجھے، یہ بٹن دبا کر دیکھتے چلے جانا۔ سرکار غریب نواز کی نگاہ پاک اس کھڑاون پر پڑی اور کھڑاویں اڑنے لگی اور وہ جدھر تھا ادھر گئی اور اس کے سر پر پڑنے لگی، اور کھڑاویں اگر سر پر پڑی اور زوردار طریقے سے پڑی تو بھیجا پاش پاش ہو جا سکتا تھا، مگر وہ منشے کو سمجھ گئی ہے، یہ غریب نواز کی کھڑاویں ہیں، یہ ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، ہلاکت کی ہاں والے نہیں ہیں، ہدایت کی ہاں والی ہیں۔ اس لیے اس کو اس طرح سے برسی کے لے کر آئی اور دماغ اس کا سیدھا ہو گیا، جب سامنے آیا تو کلمہ پڑھنے لگا۔ تو مجھے کہنے دو، ایک غریب نواز جو مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، عطائے رسول ہیں، یہ عطائے رسول ہے، وہ خود ذات رسول ہے، عطائے رسول کا یہ عالم ہے، کھڑاووں کے فیض کو مانتے ہو اور کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اچانک کیسے مسلمان ہوا، کتنے دن حضرت نے توحید کا درس دیا تھا، کتنی آیتیں اس کو پڑھ کے سنائی تھی، کیسے اس کے شبہات دور کیے تھے، یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بحث میں نہیں جائیں گے، ہمارا جماعت اہل سنت سے تعلق ہے، ہم کرامت کو مانتے ہیں۔ جب اس کرامت کو مانتے ہو، ارے شہزادے کی کرامت کو مانتے ہو، شہنشاہ کے معجزے میں بحث کرتے ہو، ارے کوئی اور قوم کرے تو کرے، لیکن سنیت کا نام لینے والے کو ہرگز اختیار نہیں ہے کہ ایسے کیڑے مکوڑے کی باتیں کرے، بلکہ اس کو تو سوچنا چاہیے نہیں، ہم کسی صحابی پر بات نہیں کریں گے، کسی اہل بیت پر بات نہیں کریں گے، ان کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ کسی اور کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کو نگاہ مصطفیٰ نے نوازا ہے، ان کو حبیب پاک علیہ السلام نے سنوارا ہے، جن کے سنوارے ہوئے کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ مردان باخدا ہیں، یہ اصحاب صدق و صفا ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اہل بیت نبوت، اللہ آپ حضرات کے تعلق سے یہی چاہتا ہے کہ ہر رجس اور پلیدی کو، ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاک صاف بنائے رکھے۔ تو اللہ نے اہل بیت نبوت کے بارے میں فرمایا، ارادت اللہ یہی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کو ہر رجس سے پاک رکھے اور کسی قسم کی بھی آلودگی ان کے دامن تک آنے نہ دے، وہ حفاظت کا ارادہ رکھ رہا ہے۔ ان کے دل کے پاکیزگیوں کے بارے میں قرآن مہر لگا رہا ہے، اہل بیت نبوت کی طہارت کا بھی قرآن بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی گواہی خدا کا قرآن دے رہا ہے، ان کی عظمتوں کے باب کو تاریخ کی کتابوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو، یہ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ علم و حکمت والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ روحانیت کی راہ میں ترقی کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ پستی کی طرف جانے والے سوچ سکتے ہیں، بلندی کی طرف جانے والے ایسا نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کے اہل بیت آپ کے دل بھی پاک ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ آپ کے ارادے بھی پاک ہیں، دلوں کی پاکیزگی کا بیان قرآن کر رہا ہے۔ ان کے دل کے لیے اللہ پاک نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا، اور امتحان اللہ اگر لے لیا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور اللہ سند بھی دے چکا ہے، پھر اگر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا پرچہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ارے دنیا کا ایگزام نہیں ہے ریکریکشن کرنے کے لیے آپ کوئی درخواست دو، آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے، آپ دوسروں کے پرچے کو چیک کروا بھی نہیں سکتے، دنیا کے امتحانوں میں کروا سکتے ہیں؟ کسی کا بیٹا اگر ایگزام دیا ہوا ہے اور وہ پاس ہوا تو آپ پوچھ سکتے میں پیسے دیتا ہوں اس کے پرچے کو چیک کروائیے دوبارہ؟ نہیں، آپ اپنا پرچہ چیک کروا سکتے، لیکن دوسروں کا نہیں۔ اور یہاں تو وہ ہیں کہ جن کو امتحان لینے والا رب فرما رہا ہے
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مصطفیٰ کے صحابہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، جن کے دلوں کا امتحان بھی لیا تقوی کے لیے، چن بھی لیا تقوی کے لیے۔ تقوی عمل کا نام ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ عقیدے کے اعتبار سے بھی رب کے دربار سے سند یافتہ ہیں، اور تقوی کے لحاظ سے بھی رب کے دربار کے سند یافتہ ہیں۔ تو جب رب سند دے دیا تقوی کے لحاظ سے، اور رب سند دے دیا ایمان کے لحاظ سے، تو اس کی سند پر بات کرنے کی کسی کو حیثیت ہے؟ خدا خود قرآن میں فرما رہا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو چاہے کرے، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، بندوں سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیے وہ کیوں کیے۔ تو اللہ پاک نے امتحان لے کر فرمایا میرے محبوب جن کو آپ نے پاک کیا، کتنے پاک ہو چکے ہیں یہ، اب یہ جدھر جا رہے ہیں ادھر کے لوگ پاک ہوتے جائیں گے، ان کی راہوں پر چلنے والے بھی پاک بن جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرما رہا ہے جس وقت دعوت ایمان دینا چاہ رہا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دل میں شک شبے کا مرض ہے، روگ اور بیماری ہے، وہ صبح کچھ شام کچھ کی حالت میں رہتے ہیں، حالات کے اعتبار سے تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، ایسی فکر رکھنے والوں کو قرآن نے فرمایا میرے حبیب کی مجلس میں کچھ الگ بات اور اپنے سرغنوں کے پاس کچھ الگ بات، ایسی بات کرنے والوں کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ حبیب کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں قرآن نے تو شہادت دی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو ان کے دلوں میں نقش کر دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور اپنی طرف سے خصوصی فیضان کے ساتھ ان کی تائید اور حمایت فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو تمہاری تائید کی ضرورت ہے یا ہماری تائید کی ضرورت ہے، یہ وہ جماعت مصطفیٰ ہے، کسی اور کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ووٹ چاہیے نہ سپورٹ چاہیے۔ رب نے ان کی عظمت کی خود حفاظت کی ہے اور فرمایا ہے مصطفیٰ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، اے میرے محبوب میں نے ان کو اپنے فضل و کرم سے چن کر آپ کا صحابی بنایا ہے۔ اے میرے حبیب میں ہی گواہی دے رہا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور اپنی تائید غیبی سے ان کی حمایت فرمائی ہے۔ ویدخلہم جنات تجری، اور اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یعنی انجام بھی بتایا ہے، حال بھی بتایا ہے، معال بھی بتایا ہے، ماضی بھی بتایا ہے، حال بھی بتایا ہے، مستقبل بھی بتایا ہے۔ ماضی یہ ہے کہ یہ پہلے سے سدھرے ہوئے نہیں ہے، مگر آ گئے آپ کے پاس، آپ نے سدھار دیا، ایسے سدھر گئے، ایسے سبر گئے میرے مصطفیٰ۔ ایمان محکم ہے ان کے دل کے اندر، یقین پختہ ہے ان کے دل کے اندر۔ اے میرے حبیب اب یہ جس میدان میں بھی جائیں گے باطل کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، لوگ ان سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، مگر میری تائید کی وجہ سے یہ بلند ہی ہوتے جائیں گے، اور جب یہ دنیا سے جائیں گے میرے جنت کے باغ و بہار ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور یہ تائید غیبی کے ساتھ ہے میرے مصطفیٰ، اس لیے اپنی امت کو بتائیے ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ انہوں نے جن باغوں کو جانے کا ان کے لیے ہمارا فیصلہ ہے، اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہماری رضا ان کے ساتھ ہے، یہ ہم سے راضی ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، اے میرے مصطفیٰ اپنی امت کو بتاؤ۔ یہ کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ آج لوگ حکومت کی بات جلدی سمجھتے، آرمی کی بات جلدی سمجھتے، فوج کی بات جلدی سمجھتے، فورس کی بات جلدی سمجھتے، سورس کی بات جلدی سمجھتے۔ سورسز جب آتے ہیں تو فوری حالات بدل جاتے ہیں، فورس اگر ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ذرا ان سے کہہ دو اگر کسی سورس کی وجہ سے یا کسی کے فورس کی وجہ سے یہ اگر لڑکھڑا رہے تو بتا دو مصطفیٰ آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی بارگاہ میں آنے والے، چاہے لمحے بھر کے لیے آئے ہیں یا طویل وقت کے لیے آئے ہیں، ان میں مرتبے ضرور ہیں۔ جو تنگی کے وقت میں آپ کا ساتھ دیے ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، جو مصطفیٰ سابقین اولین ہے وہ انتہائی عظمت اور عفت کے حامل ہے، آپ کی آل بہت اونچے مقام پر ان کو میں نے پہنچایا ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ بعد والے بھی بات کہیں ضرور، ان میں مرتبوں کا فرق ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بھی بڑی شان والے ہیں، اس لیے کہ آئے بعد میں ہیں مگر آئے تو آپ کے
کے سامنے ہے میرے مصطفیٰ، آپ کی عطاؤں میں کمی تو نہیں ہے میرے حبیب۔ دنیا والے یہی کہتے ہیں کہ نوجوانی میں جو علم دے رہا ہوتا ہے جیسی عمر بڑھتی ہے فیض بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بولو، آپ کے پیر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اگر کم عمر بھی ہے سجادے بن گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فی الوقت صاحبزادے کو مت دیکھو، بڑوں کی نظر ہے یہ دیکھو، ابو کی صحبت میں زیادہ نہیں رہے مگر گدی میں بیٹھ گئے ہیں، فیض آ جائے گا، توجہ بزرگوں کی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہتے کتنے دن بچے ان کے ساتھ رہے ہم کیوں ان کا احترام کریں، یہی کہتے ہیں نسبت ہے، ہم ادب کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے بچے جو ڈگری یافتہ ہیں، جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی کہیں گے شہزادے ہیں ادب کرو۔ کس لیے ادب کریں؟ نہیں، نسبت ہے ادب کرو۔ ڈگری کیا ہے میں بھی پڑھیں گے صاحبزادے، مگر ادب اس لیے ہے کہ نسبت بہت محکم ہے، اور پھر جیسا وقت آتا ہے ترقی کرتے جاتے ہیں۔ ابتدا میں بعض اعمال ان کے سمجھ میں نہیں بھی آتے تو کہتے ہیں کہ نہیں عمر کی وجہ سے ہو رہا ہے، حضرت کی نسبت ہے، سمجھ جائیں گے، سنور جائیں گے۔ پھر وقت گزرتے گزرتے جب گزرتا جاتا ہے تو یہی ہے کہ بافیض ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو پہلے سے ساتھ رہنے والے جتنا دیکھتے آخر وقت والے ذرا اور زیادہ دیکھتے ہیں۔ وہ ایک آدھ دن کے لیے آنے والا کہتا ہے واہ حضرت کا معاملہ ہی نرالا ہے، جوانی میں ملنے والا کہتا ہے کیا نرالا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ کہا نہیں، تم نے اس وقت دیکھا جب یہ آغاز تھا، ہم نے اس وقت دیکھا جب پختہ ہو چکے تھے۔ تو جب تم بڑی عمر میں پیر ہو جاتا ہو تو اس کا اتنا لحاظ کرتے ہو کہ آخری وقت میں فیض بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے استاذ کسی جگہ ٹیچرنگ کرتا ہے، کسی جگہ لیکچرار ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ ہے، لیکن پیر کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ عقیدت کا تعلق ہمارے پاس جب ہے تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی حبیب کا اول بھی اول ہے، آخر بھی شان والا ہے، اور مصطفیٰ ہمیشہ شان والے ہی ہے۔ حبیب کا زمانہ کبھی نقص کا نہیں رہا، کبھی کمی کا نہیں رہا۔ میرے آقا پیدا بھی ہوئے تو اکمل شان کے ساتھ پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی کم تھے بعد میں اس میں آپ کی کمی دور ہوئی ہو، نہیں، میرے آقا پیدا ہوئے، امی جان کہتی ہے فولدتہ نظیفا ما بھی قذر، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو پاک صاف پیدا ہوئے، بدن پر کوئی میل نہیں تھا۔ امی جان کہہ رہی ہے بدن پر میل نہیں تھا، امی جان کہہ رہی ہے مصطفیٰ پیدا ہو کر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے، کبریائی بیان کرنے لگے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے علم و شعور لے کر آئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی امی جان کا دودھ پیا۔ لیکن کیسے؟ جب دائی حلیمہ کی گود میں آ گئے، پہلے تو اپنی امی جان کا دو سائڈ سے دودھ پی رہے تھے، دائی حلیمہ کی گود میں آ گئے، ایک سائڈ سے دودھ پی کر دوسری سائڈ کو منہ نہیں لگاتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں سمجھا اتفاق ہے، بار بار کوشش کے بعد نہیں پیے تو سمجھ میں آ گیا کہ میرا ایک اور بیٹا جو دودھ پیتا تھا اس کے لیے حصہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ آ کے درسگاہ میں سیکھے نہیں ہے، وہ حبیب ہیں، عقل میں اگر نہ بھی آئے تو ماننا ہوگا۔ مصطفیٰ کو رب نے بھیجا ہے، ان کے معاملات کو تم اپنے پر قیاس مت کرو۔ وہ حبیب ہے جو بچپن میں اپنی امی جان کی گود میں رہ کے زینے کے زمانے میں فیض دے رہے ہیں اور دائی حلیمہ کو سکھا رہے ہیں۔ عام بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، میری شان ہی نرالی ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، وہ لمحات کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ ابو طالب کا وہ زمانہ کیا بھول گئے؟ حضرت ابو طالب مصطفیٰ کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، لیکن جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کرتے بچوں ابھی کھانا شروع مت کرو، کیا تم نہیں دیکھتے دسترخوان پر محمد ربی نہیں ہوتے ہیں تو بہت سا کھانا بھی ناکافی ہوتا ہے، جب وہ موجود ہوتے ہیں تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب کہو چچا نے مصطفیٰ کو پالا ہے یا مصطفیٰ نے چچا کو پالا ہے؟ کس کے گھر کو کس نے سنوارا اور سنبھالا ہے بتاؤ؟ حضرت ابو طالب پر احسان ہے میرے آقا علیہ السلام کا، اور اسی لیے حضرت عبد المطلب نے جب اپنے اس پیارے پوتے کو کسی کی خدمت کو کسی کے حوالے کرنا چاہا تو دیکھا سارے صاحبزادوں کے پاس تو ہے، لیکن ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہے، بچے زیادہ ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا شہزادہ ہے کہ اس کو کوئی پال نہیں رہا ہے، یہ جہاں ہے وہاں والوں کو پال رہا ہے، اس کے وجود سے برکتیں مل رہی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ یہاں ضرورت زیادہ ہے، ان کی وجہ سے ابو طالب کا گھر چلتا رہے، اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت ان کے ذمے کی تھی۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں حبیب کا بات کا معاملہ بھی نرالا ہے، پہلے کا بھی نرالا ہے۔ پہلے جب ایسا تھا تو بعد میں کیا ہوا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے مصطفیٰ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے تو بتاؤ جب حبیب آفتاب رسالت کی شان سے اپنی کرنوں کو بکھیر رہے ہیں، مکے میں لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں مگر تعداد کم ہے، پہلے 1 2 3 4 کفار ہنس رہے ہیں، ارے ان کے دین میں کتنے لوگ داخل ہوئے۔ ایک تو ان کی زوجہ مطہرہ بی بی خدیجہ ہے، بی بی مان گئی تو تعجب کی بات کیا ہے، ایک تو ان کے ہی
پروردہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، صاحبزادے ہیں، ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں ہے، یہ مان گئے تو تعجب کیا ہے۔ ایک انہی کے ساتھی ہے ابو بکر صدیق، ان کے پہلے سے بھی مخلص دوست تھے، یہ مان گئے، کون سی تعجب کی بات ہے۔ کہنے لگے ایک غلام ہے زید بن حارثہ، وہ بھی مان گیا تو کون سی حیرانگی کی بات ہے۔ بلال مان گئے تو کہنے لگے یہ ایک غلام، وہ آزاد کردہ غلام، اتنے ہی ہیں ان کی جماعت، کتنے ہیں دیکھو، تعداد بڑی مختصر ہے، اب یہ کب ترقی کریں گے۔ میں رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے مصطفیٰ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سورج ڈوب جائے گا، گہن لگ جائے گا، مگر انہیں کیا معلوم پتھر پھینکنے والے ایک دن یہ آپ کی راہوں میں اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے۔ وہ دن بھی آیا، مکے میں 13 سال تک ستاتے رہے، حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، ہجرت کا وقت آیا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حبیب سمجھاتے ہی رہے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ تک سمجھاتے رہے۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ جنگیں نہیں ہوں گی، پرسکون ماحول جب مل گیا تو لوگ آنے لگے، مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھنے لگے۔ مخالفت کی وجہ سے غور سے دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، جب صلح ہو گئی تو پھر غور کرنے لگے، دیکھنے لگے، سمجھنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے دل میں ایمان آتا چلا گیا، ایمان آتا چلا گیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو 1500 مسلمان، 1500 صحابہ کو لے کر مصطفیٰ عمرے کے لیے آئے تھے سن 6 ہجری میں، لیکن اس کے بعد جب صلح کے بعد کے حالات کیسے انقلاب کے بن گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے اور حبیب پاک 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسا مکہ فتح ہو گیا، نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کے قصوروں کو معاف کرنے کا جب جائزہ لینا چاہا، ان کے اوپر نگاہ مصطفیٰ کی پڑ گئی اور وہ لوگ صحن حرم میں اپنے قصوروں پر شرمندہ کھڑے ہوئے تھے۔ حبیب پاک نے ایک نگاہ ڈالی، اس کے بعد ان سے فرمایا ما تظنون انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے، بولو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کے ابا جان بھی کرم کے پیکر ہیں، آپ بھی کرم کے پیکر کے شہزادے ہیں، تو کرم والا گھرانہ ہے، کرم والے شہزادے ہیں اور کرم ہی کی ہم کو آپ سے امید ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا ارے تم تو وہ ہو جنہوں نے یہاں مجھ پر پتھر برسائے تھے، تم تو وہ ہو جو میرے صحابہ کرام کو یہاں ستائے تھے، تم تو وہ ہو جو یہاں سجدہ کرنے سے ہمیں روکے تھے، تم تو وہ ہو جو یہاں میرے صحابہ کو پیٹے تھے۔ نہیں فرمایا مصطفیٰ نے، یہ حبیب کا حوصلہ ہے۔ آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہے، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہیں رہا کر دیا گیا، تمہارے قصور کو معاف کر دیا گیا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا گیا، ایسا معاف کیا گیا کہ تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ جرم تھا، جاؤ ہم معاف کرتے ہیں، جرموں کی تفصیل پوچھے بغیر علی الاطلاق معافی کا اعلان کرتے ہیں، معاف کر دیا مصطفیٰ نے۔ حبیب کے اس معافی کا انعام جب ان کو ملا، پھر داخل اسلام ہونے لگے، پھر 2000 داخل اسلام ہو گیا، 2000 داخل اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین کا معرکہ ہوتا ہے، 12,000 صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے ذرا دیکھو، مکہ فتح ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے حبیب کی دعوت کے فیض کی شان بتاتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، واستغفر، اپنی امت کے لیے بخشش چاہیے، انہو کان توابا، بے شک آپ کا رب خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 2 سال کے اندر اتنا انقلاب آیا ہے، مکہ فتح ہو رہا تھا تو 10,000 آقا نے معاف کر دیا، تو معافی کا فیض یہ ملا، کرم کا دریا جب بہنے لگا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ذات گرامی بہت بڑی شان والی ہے، اس لیے ان کے دامن میں ہی پناہ لیں گے دنیا کے اندر بھی، تاکہ آخرت میں بھی پناہ انہی کی مل جائے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اب حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,24,000 صحابہ کی جماعت۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اب ہم اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو تمہارے مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے ہم نے پسند فرما لیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، صرف پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ شبہات بھی دور ہو جائیں، ایمان دلوں میں راسخ ہو جائے۔ ہمارے ادب سے صحابہ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، ہماری بے ادبی سے صحابہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ہمارے ادب سے اہل بیت کا کوئی درجہ بلند ہونے والا نہیں ہے، ہماری گستاخی سے اہل بیت کی شان کم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے کہ ان کی بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بلند کر دیا، پروردگار نے جن کو بلند کر دیا، بتاؤ کون ان کو پست کر سکتا ہے؟ ارے ان کے غلام کا مرتبہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا، حضرت بلال کو پیٹا جا رہا تھا، حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا، ان کی حالت کیسی خطرناک کی جا رہی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال اذان دو۔ اب حضور کے حکم پر حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے میرے غلام کا یہ درجہ ہے کہ میں بلند کرنا چاہتا ہوں تو حبش والے کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرتا ہوں۔ اب دیکھو ذرا میں کس طرح سے فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، رنگ و نسل کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میری نسبت کتنی فیض رساں ہوتی ہے، جب میں کرم کرنا چاہتا ہوں تو پڑوس میں ابو لہب میرا ہم جد ہے لیکن وہ محروم ہے، جب میں کرم کرنا چاہتا ہوں حبش سے آنے والے پر کرم کرتا ہوں، فارس سے آنے والے پر کرم کرتا ہوں، روم سے آنے والے پر کرم کرتا ہوں۔ ادھر بلال حبشی کا مقام دیکھیے، صہیب رومی کا مقام دیکھیے، سلمان فارسی کا مقام دیکھیے، یہ کوئی خاندان والے نہیں ہے۔ جب حبیب نے چمکایا تو ایسے چمک گئے، آج بھی ان کے نام لیے تو احترام آ رہا ہے۔ اور جب خاندان کا ہے، ابو لہب ایک واسطے سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد ہی کا تو بیٹا ہے، آپ عبداللہ کے شہزادے ہیں، عبداللہ عبد المطلب کے شہزادے ہیں، اور ابو لہب بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن ہم جد ہونے کے باوجود اس کی قسمت میں محرومی تھی، دیوار کا فاصلہ تھا، مگر حبیب کی بات سے، حبیب کی ذات سے فیض نہیں اٹھایا، اور دور سے آنے والے فیض اٹھائے تو بلند ہو گئے۔ قسمت کتنی ان کی یاری کی، یاوری کیسی کی، اور کیسے وہ اونچے ہو گئے۔ اللہ کا فضل یہ کہ اونچے سے اونچے ہو گئے، بلند سے بلند تر ہو گئے۔ اب حبیب نے بتا دیا دیکھو میری نسبت بلند کیسے کرتی ہے، اگر دامن میرا تھامتا ہے، کالا بھی ہو تو اونچا ہو جاتا ہے، ادنا بھی ہو تو اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دامن میرا اگر نہیں تھامتا، میرے خاندان کا بھی ہوتا ہے تو اس کی عظمت کا کوئی بیان نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو بتایا قریش کا ہے لیکن مصطفیٰ کی غداری کرتا ہے تو اس کی ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حبش کا بلال مصطفیٰ کی غلامی کرتے ہیں تو معراج کی رات مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اے بلال میں جنت میں جا رہا تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا، آگے تم زمین پر تھے مگر میں تمہارے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے۔ اے میرے آقا آپ نے اپنے غلام پر اتنا کرم کیا، جو غلام تھا اس پر ایسا کرم ہے، خاندان والوں پر کتنا کرم نہیں ہوا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ کرام کے مرتبے کو اسی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اہل بیت کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب آئیے جس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب حالات سازگار ہو گئے، دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والے مجبوری کی وجہ سے جب غلبہ اسلام کو دیکھے تو جھک گئے۔ یہ تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارا بولنا ہے، ہم تمہارے بولنے پر اب اس وقت بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دعوت غور و فکر دینا چاہتے ہیں۔ ذرا قرآن کو دیکھو، قرآن کیسا بول رہا ہے، رب کو دیکھو، رب کیا فرما رہا ہے۔ اگر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پائے، مصطفیٰ کے جانثار نہیں بنے، تو رب کہتا تھا میرے حبیب ابھی دعوت ناتمام ہے آپ کی، ابھی جماعت بنانا ہے، یہ جو آئے ہیں یہ تو مجبوری میں آئے ہیں، ان کو تو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، اور محنت کیجئے۔ مگر رب یہ نہیں کہا تو کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے مصطفیٰ اللہ کی مدد جب آ چکی، مکہ فتح ہو چکا، ورأیت الناس، آپ کی یہی تو خواہش تھی، سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں مگر آپ کی نظر تھی بنو امیہ بھی قبول کر لے، میرے خاندان والے بھی قبول کر لے۔ مصطفیٰ آپ یہی تو چاہتے تھے گھرانے والے دوزخ میں نہ جائیں، آپ یہی تو چاہتے تھے آپ کے وطن والے بیگانے نہ رہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دین ہے یہ دنیا کو بھی سنوارنے والا ہے، قبر و حشر کو بھی سنوارنے والا ہے، لہٰذا اس میں یہ بھی داخل ہو جائیں۔ ان کو آپ اپنے پاس اپنے لیے تو نہیں بلا رہے تھے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے بلا رہے تھے، آپ کی نگاہیں متلاشی تھی
ہوئی کہ میری جماعت میں یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں، یہ کیوں پتھر پھینک رہے ہیں، یہ کیوں احد میں میرے خلاف اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں فلاں جنگ میں میرے خلاف آ رہے ہیں، یہ بھی آ جائیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے، آپ کی دعائیں ہوتی تھی تو اسی لیے کہ یہ ہدایت پا جائے۔ مصطفیٰ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، مدد آ چکی، مکہ فتح ہو چکا۔ جس جگہ آپ پیدا ہوئے مصطفیٰ جہاں 53 سال آپ نے گزارے وہاں سے آپ کو پھر چھوڑ کے جانا پڑا، مگر میرے حبیب آپ کی آنکھوں کو یہ منظر دکھا چکا ہوں۔ اب یہ مکہ جو آپ کا وطن تھا آپ ہی کا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا یہاں ایک بھی بے ایمان رہے، میں نہیں چاہتا یہاں ایک بھی کوئی پجاری رہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے فتح ہو چکا ہے تو زمین فتح ہو گئی ہے تو زمین والوں کے دل بھی فتح ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ دل فتح ہو چکے، دیکھو میرے مصطفیٰ ذوق در ذوق آ رہے ہیں لوگ، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں مصطفیٰ۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھ لیا، جہاں 4 تھے 5 تھے، آج 1,24,000 ہو چکے میرے مصطفیٰ۔ اتنی آپ کی محنت رہی میرے حبیب، آپ نے محنت کا پھل دیکھ لیا۔ ہر کام کرنے والا جب بھی کام کرتا ہے تو نتیجے پر نظر ہوتی ہے، نتیجے کی فکر ہوتی ہے۔ جب نتیجہ ملتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آپ کا دل خوش ہو چکا، آپ کے رب نے بھی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ حبیب یہ جماعت آپ بنا چکے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نمائندے تیار ہو چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ میں نے بھی اپنے نمائندوں کو اس دھرتی پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات گرامی تک کم و بیش 1,24,000 میرے نمائندے بن کر آئے، میرا دین پہنچاتے رہے۔ اے میرے مصطفیٰ اب آخری آپ کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مصطفیٰ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی آخری پیغمبر ہو۔ منشا الہی کا میں گویا خلاصہ بول رہا ہوں، الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہوں اس مضمون کی جو اس نے سورہ فتح میں سورہ نصر میں بتایا ہے۔ گویا منشا الہی یہ بتا رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے بھی 1,24,000 کو اس دھرتی پر ہدایت کا تاجدار بنا کر بھیجا، آپ نے بھی 1,24,000 اپنے نمائندوں کو تیار کر دیا ہے میرے مصطفیٰ۔ میرے حبیب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ 1,24,000 کے بعد کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی بنانے والے آپ ہیں میرے مصطفیٰ۔ اب حکم یہ ہے فسبح بحمد ربک، آپ سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے۔ میں پوچھتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کب پڑھتے ہیں آپ؟ مجلس ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں آپ جب بھی کوئی مجلس مکمل کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا مجلس کے ختم پر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ یہ جلسہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ جو بزم کائنات میں سجی ہے، جس میں یہ توحید کا پرچم بلند ہو رہا ہے، رسالت کا اعلان آپ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں حبیب یہ کام آپ کا پورا ہو چکا، اب اللہ کی حمد بیان کیجئے مصطفیٰ، خوش ہو جائیے مصطفیٰ۔ آپ فکر میں تھے امت کی ہدایت کے لیے، اب آپ الحمدللہ کہیے اللہ تیرا شکر ہے دین پورا ہو گیا۔ اے اللہ 1,24,000 تو نے بھیجے، 1,24,000 امت کے لیے میں نے بھی تیار کر دیے۔ تو گویا یہ فرمایا جا رہا ہے میرے حبیب 1,24,000 کم و بیش ہم نے بھیجے ہیں، 1,24,000 کم و بیش آپ نے تیار کر دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ میرے نبی آپ آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ پر ختم نبوت ہے۔ مصطفیٰ آپ کے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار ہو چکی ہے، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی درسگاہ کسی کو صحابی نہیں بنا سکتی، کوئی جماعت کسی کو صحابی نہیں بنا سکتی۔ یہ آپ کا فیض تھا جو آپ بنا رہے تھے، آپ کے دیدار کی وجہ سے بن رہے تھے۔ اگر درسگاہ سے بنتے ہوتے، درسگاہیں ختم نہیں ہونے والی ہے، خانقاہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، اولیاء ختم نہیں ہوں گے، اغواس ختم نہیں ہوں گے، وہ تو آئیں گے آپ کے نام لیوا، مگر صحابی بنانے کا پاور کسی کو نہیں ہے، وہ آپ کو ہے میرے مصطفیٰ۔ آپ بنا چکے ہیں، یہ کسی اور کے اختیار میں نے دیا ہی نہیں ہے۔ جب کسی کو اختیار نہیں دیا ہے تو آپ کے بنانے پر کسی کو اعتراض کی بھی اجازت کیسے دوں گا میرے حبیب؟ یہ آپ کا اختیار ہے جو آپ نے استعمال کیا، بنا دیا مصطفیٰ، جماعت بن چکی میرے حبیب۔ اب آپ کی نمائندگی قیامت تک ہوتے رہے گی میرے مصطفیٰ، آپ کا کام مکمل ہو چکا۔ پیغام ہے میرے حبیب کہ اب آپ کو اس دنیا سے آخرت کا سفر کرنا، اور یہ تفسیر میں کوئی اپنی ذات سے نہیں کر رہا ہوں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ہی اہل بیت کے عظیم سپوت حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت ان کو اونچے مقام پر بٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ان کی عمر کے تو ہمارے بچے، آپ ان کم عمر صاحبزادے کو بہت اونچے مقام پر بٹھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا سنو
میں ان کے علم میں مہارت اور ان کے علم کے کمال کی وجہ سے ان کو یہ درجہ دیتا ہوں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تھی تو آپ لوگ کیا سمجھے تھے؟ پھر ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے کیا سمجھا۔ ابن عباس سے پوچھا، بابا ابن عباس یہ بتاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام پر جب یہ سورہ نازل ہوا، آخری سورہ، اس کے بعد پھر کوئی سورہ نازل نہیں ہوا، کمپلیٹ آخری سورہ نازل ہونے والا یہی ہے سورہ نصر، آپ کیا سمجھے؟ تو کہا میں یہ سمجھا کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی دنیا سے وصال کرنے کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا جب مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور لوگوں کو آپ دیکھو جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کو بھی معلوم ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، مگر افواجا فرمایا۔ افواج فوج کی جمع ہے بھائی، افواج حال ہے، اس کے بعد جماعت در جماعت داخل ہوگی، پہلے ایک ایک دو دو آ رہے تھے، جماعت کی جماعت آ رہی ہے، تم ان کو شمار نہیں کر رہے ہو، رب تو شمار کر رہا ہے۔ اب ہم تمہاری مانے یا خدا کی مانے؟ بولو، مولا کی مولانا کی مانو گے یا مولا پر کائنات کی مانو گے؟ مولا کے مولا کی مانو گے؟ ہم کسی ملا کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے۔ کوئی اگر کہے ہم نہیں شمار کرتے، نہ کرو تم، ہم تمہاری ہدایت کی دعا کرتے کہ اللہ تمہارے عقل کو صحیح ٹھکانے پر پہنچائے، تمہیں بھی سمجھ آ جائے جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، لیکن ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہدایت کی تمہارے دعا کریں گے مگر اللہ کی مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہوں، ان کے داخل اسلام ہونے کو اللہ نے پسند کیا۔ کہا میرے حبیب اب آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے اور بخشش طلب کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب جماعت تو آپ کی تیار ہو گئی ہے، بخشش طلب کیجئے اپنی امت کے لیے، ان سے کوئی بھول چک بھی ہو سکتی۔ میرے نمائندے جو ہے مصطفیٰ، ایک فرق ہے کہ میں نے انہیں معصوم بنایا ہے، اور آپ کے نمائندوں کی حفاظت ہوگی مگر معصوم نہیں ہے۔ بخشش کے لیے آپ دعا کرتے رہیے میرے حبیب۔ ان سے خطا ہو سکتی ہے مصطفیٰ، مگر میرے نمائندوں سے خطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ چناؤ ہے نا، میں نے بھیجا ہے، آپ نے بنایا ہے، تو نبی اور رب کا تو فرق ہے۔ تو میں نے جن کو بنایا ہے معصوم بنایا ہے، اور آپ نے جس کو بنایا ہے مصطفیٰ محفوظ ہے، وہ خطا ہو سکتی ہے، امکان ہے، اگر ہو جاتی ہے تو پہلے ہی سے میرے حبیب میرا حکم ہے، یہ اتنے پیارے ہیں، آگے بھی کچھ ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، زبان لفظ کھا جائے گی، میری غیرت نہیں چاہتی ہے دھتکاروں، اس لیے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، میرے پیارے ہیں جو ادب سے تمہارا چہرہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، میری غیرت نہیں چاہتی کہ میرے پیارے کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر پیارے کا کلمہ پڑھے اور ایمان پر مرے، پھر میں اس کو دوزخ میں داخل کروں۔ اس لیے مصطفیٰ زندگی میں کہیں کچھ ہو سکتا ہے، آپ بخشش کی دعا کر دیجئے، پیش کی دعا کر دیجئے۔ مصطفیٰ کا رب فرما رہا ہے بخشش چاہیے، تو گویا اشارہ ہے آگے کچھ واقعات ایسے ہوں گے، تم تاریخ کے صفحوں سے ان واقعات کو نہ سناؤ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، رب نے کہا ہے، محبوب آپ دعا کیجئے بخشش کے لیے۔ آج تم ہزاروں جرم کر کے کہتے ہو، مدینہ منورہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ گنہگار آپ کے در پر آیا ہے، ٹھیک ہے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بس بخشش مل گئی۔ تم بیٹے جرموں کی اتنی بڑی تاریخ رکھ کر ان کے دربار میں جاتے ہو تو کہتے ہو کہ بخشش یافتہ ہو گئے، جب ان کا رب ان سے فرمائے مصطفیٰ یہ آپ کے صحابہ ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، تو حبیب نے دعا کر دی، تو اس سے پہلے کے بھی معاف، آنے والے بھی معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ رب کہا بخشش چاہیے۔ جب بخشش چاہیے رب نے کہا تو معاف کرنے کے لیے کیا ہوگا نا۔ اس لیے احد کے میدان میں بھی لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، ارے تم اس کا ذکر کرتے ہو، رب تو کیا فرما رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے جو چوک ہوئی ہے، یہ میرے نبی نہیں ہے، یہ آپ کے صحابی ہیں، انسان ہیں، سوچ سمجھ میں نتیجہ اخذ کرنے میں چوک ہوئی ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے، کتنے پیارے ہوں گے وہ مصطفیٰ کے صحابہ، مصطفیٰ کے اہل بیت، رب فرما رہا معاف کر دیجیے مصطفیٰ، اللہ معاف کر دیجئے کہہ رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ حبیب معاف کرنے کی علامت یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے اے اللہ تو بھی معاف کر دے، یعنی آپ خود بھی معاف کر دیجئے اور مجھ سے بھی کہیے مولا میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حبیب کوئی بات ہو تو ان سے مشورہ بھی لیجئے تاکہ ان کے دل پر کوئی بار نہ رہے، ہم سے غلطی ہو گئی کہہ کر یہ کبھی بھی کوفت میں نہ رہے، ان کو خوشی ہو جائے ہوئی تو تھی مگر کریم آقا نے معاف بھی کر دیا، پھر اپنا مخلص بھی بنا لیا، تبھی تو مشورہ لے رہے ہیں۔ رب تو یہ ان کے درجے بتا رہا ہے، رب تو یوں ان کی شان بتا رہا ہے، رب یوں کہے اور دوسرا کچھ اور کہے، بتاؤ ہم کسی اور کی سنیں گے یا ہمارے پروردگار کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے بولیے؟
اللہ کی مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی نہ مانیں گے تو پھر کس جگہ جائیں گے؟ آپ کچھ سوچئے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے سارے معاملات جہاں جہاں بے ادبی کی طرف پہنچانے والے آتے ہیں، ادب کا دامن تھامے رکھو۔ اگر کوئی ادب کے لائق نہیں ہے، آپ نے ادب کیا ہے، تو یقین سے میں کہتا ہوں آپ کو کل قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا ادب کیوں کیا۔ آپ کہیں گے نہیں میں ادب کے لائق سمجھا تھا، سمجھتا تھا اچھا ہے، میں ادب کر لیا، اچھا نہیں تھا تو ٹھیک ہے، ادب تو میں کیا سمجھ کر کے یہ اچھا ہے، اس پر پوچھ نہیں ہے۔ مگر کوئی ادب کے لائق تھا اور آپ نے بے ادبی کر دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں یہ کوئی ادب کے لائق نہیں ہے، تو پوچھ ہو سکتی ہے۔ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں، موٹی مثال، تاکہ دوسرے عقیدے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا۔ اولیاء اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی شرک کر رہے ہیں؟ انہوں ولی سے مانگ رہے ہیں، انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی دے سکتے ہو، اللہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ چلو ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ایسا سمجھا کہ یا ولی اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کر سکتے آپ ہی کر سکتے ہیں، تو وہ مسلمان رہے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نہیں چاہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا، اللہ چاہتا ہے تو ولی کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ ولی کر سکتے اللہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی نہیں بول سکتے، سنیوں کا عقیدہ ہے، نہ کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی درگاہ کے پاس کھڑے رہ کر یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے ان کیا دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ تیرے میں ایک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دی۔ اور ایک بندہ کیا سوچ رہا؟ ان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ضرور بول رہا ہوں گا حضرت آپ خدا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، یہ سوچا یہ۔ تو اب بولو یہ صحیح سوچا یا غلط سوچا؟ بولو جی، غلط سوچا۔ اس سے پوچھے میاں تم کیا سوچ رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ تم سیدھا سیدھا بولا بھائی میں ایسا بول رہا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میں دعا کیا کہ اے اللہ تیرے نیک بندے ہیں، مجھے بھی نیک بنا دے، مجھے بھی رحمتیں عطا فرما، یہاں رحمتیں برستی ہیں، ان رحمتوں سے کچھ مجھے بھی سرفراز کر دے۔ وہ تو گناہ گار نہیں ہوا، مگر آپ کیا گمان کریں؟ ان یہ کہہ رہا ہوں گا ان خدا ہے میں بندہ ہوں، یہ گمان کرنے کی وجہ سے پکڑ ہے کہ نہیں؟ پکڑ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہی بولا واقعتاً جا کے اجی حضرت آپ خدا میں بندہ بولا، مگر آپ یہ سوچے ایک مسلمان ہے بدگمانی بھی کرنا جی، ان یہ نہیں بول رہا ہوں گا، سمجھیا کیا سمجھے؟ یہ نہیں بول رہا ہوں گا بلکہ ان یہ دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ تیرے ولی ہے، نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میں معاف کر دے۔ آپ یہ گمان کرے تو آپ کو گمان کا ثواب مل گیا۔ جب اس سے پوچھے تم کیا بول رہے تھے، ان بولا میں ان کو خدا بول رہا تھا، تو ان تو اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے عمل سے خارج ہوا، مگر آپ کا اچھا گمان آپ کو فائدہ دلایا نہیں دلایا؟ ایک اور مثال، ایک آدمی ہے بوڑھا، ایک بچی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا، آپ دماغ میں یہ سوچے ایک بڈھے کو کیا ہو گیا، یہ عمر میں ایک جوان بچی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا، توبہ کیا خواہش نفس ہے، اس عمر میں بھی نہیں مری، دیکھو ایسا بولے آپ دل میں۔ اس کے بعد اس سے پوچھے تو وہ بولا نہیں بابا یہ بچی میری نواسی ہے، میرے داماد سعودیہ میں ہیں، بچی بیمار ہے، میری بیٹی فون کی بابا میں تو نہیں لے جا سکتی، کوئی بھی نہیں ہے آپ آؤ، تو مشکل سے میں گھر پہنچا، پیسے بھی نہیں تھے کہ آٹو میں یا رکشے میں لے جاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے میری بچی کو لے جا رہا ہوں دوا خانے کو بتانے کے لیے۔ اب آپ بولیے وہ صاحب کا عمل گناہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ نواسی کو نانا انگلی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں نہیں، لیکن ان کیا سوچا، بڈھا ایک لڑکی کو لے جا رہا، شہوت پسند ہے بول کے سوچا، تو سوچنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا نہیں ہوا؟ غلط ارادہ بدگمانی کی وجہ سے کتنے غلط راستے پر گیا۔ اس کے برعکس آپ ایک آدمی کے بارے میں سوچے ارے یہ بھی کوئی نانا ہی ہوگا، نواسی کو لے جا رہا ہوگا، اچھا گمان کی، بعد میں پوچھے تو پتہ چلا وہ بدماش تھا اور واقعتاً کسی بچی کو یرغمال کر کے لے جا رہا تھا۔ تو ان جو کیا وہ گناہ ہے، مگر تم اچھا گمان کیے، ایک مسلمان کے تعلق سے اچھا گمان کرے تو آپ کو گناہ ہوا؟ نیک گمان کا فائدہ تو اہل سنت یہی کہتے ہیں بھائی ادب کرو، ادب میں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر ادب کے لائق ہے تو بھی فائدہ ہے، ادب کے لائق نہیں بھی ہے اچھا گمان بھی کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب عام لوگوں کے لیے ایسا ہے تو مصطفیٰ کے آل اور مصطفیٰ کے اصحاب کے لیے کتنا اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے آپ، ہم یہ راستہ دکھا رہے تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں، ہم حسن ظن کی تعلیم دے رہے جو ہمیں قرآن نے دی ہے۔ مصطفیٰ کی آل ہو یا مصطفیٰ کے اصحاب ہو، ان کے تعلق سے نہ بدگمانی جائز ہے نہ بدزبانی جائز ہے۔ دو لفظ سنو، بدگمانی بھی حرام اور بدزبانی بھی حرام۔ نہ گمان بد ہو نہ زبان بد ہو، گمان بھی اچھا ہو، زبان بھی سچی ہو۔
ان کے بارے میں اچھا گمان کرو، اگر ان سے کوئی چوک بھی ہوئی ہے تو اللہ کے کرم سے اس پر نظر کرو کہ رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اور کیا فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ ارے تم کسی کی آرمی کے اوپر بولتے ہو تو بولنے سے پہلے سوچتے ہو اس ملک میں رہنا ہے، میں آرمی پر نہیں بول سکتا۔ یا بہت بڑے دعوے کرنے والے ہم یہ ہیں وہ ہیں، صحابہ پر بھوک رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دفاع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ایسا ہی بولنے کے عادی ہے تو جہاں جہاں برائی ہو رہی ذرا بولو تو صحیح، ذرا آواز اٹھاؤ تو صحیح، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اگر بولنے ہی کا شوق ہے تو کتنے منکرات ہیں جو علل اعلان ہو رہے ہیں، ذرا بولو تو صحیح۔ نہیں یہ آرمی ہے، ڈر رہے ہیں، تو اس آرمی سے ڈر رہے ہو تو اللہ ڈرا رہا ہے۔ دنیا کی آرمی کو دیکھ کر اس کے باطل کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، وہ نہیں رہیں گے، مگر رب فرما رہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ ارے آرمی کسی کی ہے تو یہ خدا کی فوج ہے جو مصطفیٰ نے بنائی ہے، تو اس فوج کے تعلق سے بولو گے تو جس نے اس کو تیار کیا ہے اس کی بارگاہ میں کس طرح منہ لے کے جاؤ گے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ، فیضان صحابہ، عظمت صحابہ، حضور ضیاء ملت، نعرہ رسالت، سبحان تو اللہ نے صحابہ کرام کو کیا درجہ دیا؟ اللہ کی فوج کہا۔ اب کسی اور کی فوج ہو تو اب فوج ہے، نہیں فوج ہے، بہت معاملہ اس کا نازک رہتا ہے، تو یہ فوج خدا کی ہے، کیا کہو گے، کہاں جاؤ گے؟ زمین پر اللہ سب کو موقع دیتا ہے، اس کے گھر کو ڈھائے بھی تو موقع دیتا ہے، کعبے کو ڈھائے بھی تو موقع دیتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی کرے تو موقع تو زمین پر ملتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بدگمانی بھی مت کرو، بد زبانی بھی مت کرو۔ کہاں تعلیم دی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کیا پیاری تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام۔ پہلے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے غذا اور رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ اہل بیت سے کیوں محبت کرو؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کی خاطر۔ سید کائنات سے محبت کرو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، مولا کائنات سے محبت کرو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، سید الشہداء سے محبت کرو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، حسن مجتبیٰ سے محبت کرو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، کل اہل بیت سے محبت کرو مصطفیٰ کی محبت کی خاطر۔ فرمایا یہ اہل بیت ہے، ان سے خدا کی محبت کی خاطر محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین، فرمایا من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ کما قال علیہ السلام، جو مجھ سے محبت کرے، جو ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت کرے، جو ان کے والد اور ماں سے محبت کرے، کل جنت میں وہ میرے درجے میں ہوگا۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، مصطفیٰ نے پنجتن کی محبت کی بات فرمائی۔ آپ نے اپنی قصائے مبارک میں حسنین کریمین کو، سید کائنات کو، حیدر کرار کو لے لیا۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسن مجتبیٰ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلایا، اپنی چادر تطہیر میں لے کر اللہ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، مولا یہ میرے اہل بیت، ان سے ہر گندگی کو دور رکھ اور ان کو مکمل پاک صاف بنائے رکھ۔ حبیب نے اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کے لیے رب سے دعا بھی مانگی ہے، خدا نے آیت بھی نازل کی ہے، رب نے کے حبیب نے دعا بھی مانگی ہے، اور آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام سید کائنات کے حجر مبارکہ کے پاس فجر سے پہلے تشریف لا کر فرماتے تھے اے اہل بیت اللہ تم پر رحمت فرمائے، صلاح یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مصطفیٰ یہ آیت پڑھ کے اطمینان دلاتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اس چادر تطہیر میں تم کو جو میں نے شامل کر لیا میرے رب نے قبولیت عطا فرما دی ہے۔ جو تمہاری نسبت حسن زن رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو تمہارا دامن تھامے گا وہ کامیاب ہوگا، جو تم سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بدگمانی یا بد زبانی کرے گا، میرے آقا نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی، جو علی کو برا بھلا کہے اس نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی گستاخی مصطفیٰ کی گستاخی متصور ہوگی، یہ ان کا مقام و مرتبہ بتایا۔ سید کائنات کا فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا پارا ہے، جو ان کو دکھ دیتا ہے وہ مجھ کو دکھ دینے والا ہے۔
جو ان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے مجھ کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہے۔ یہ وعیدیں سنائی میرے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے۔ پھر اہل بیت کے لیے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، ان کے حق سے بے خبر نہیں ہو جانا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اہل بیت مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھو، حبیب کا خیال رکھو، حبیب کی نسبت کی وجہ سے حیا کرو۔ اب حبیب پاک ادھر فرما رہے ہیں احفظونی فی صحابتی احفظونی فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال کرو، صحابہ کی بات آئے تو میری نسبت کا لحاظ کرو، میرے تعلق کا لحاظ کرو۔ میرے آقا فرماتے اکریموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذه او کما قال۔ فرمایا یہ میرے اہل بیت میرے صحابہ ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں بے ادبی نہ کرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو ان سے محبت کیا میری محبت کی وجہ سے محبت کیا، جو ان سے بغض کی رکھا اب میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جو ان کو ایذا پہنچایا مجھ کو ایذا پہنچایا، جو مجھ کو ایذا پہنچایا وہ اللہ کو تکلیف دیا، اور جو اللہ کو تکلیف دیا اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے گا۔ دو روایتیں الگ الگ آئی ہے، میں خلاصے میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ان کے ادب کا بھی حکم دیا، بے ادبی سے بھی روکا، بدگمانی سے بھی روکا، لہٰذا ہماری سعادت مندی اسی میں ہے۔ حیدر کرار کا طریقہ اپنائیں۔ مولا کائنات کی ایک بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت بھی بہت ہو رہا ہے شہنشاہ خطابت کا، پربخ خطاب بھی آپ کو ہم کو سننا ہے۔ میں ایک بات پر بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، حیدر کرار کا طریقہ سن لو۔ سارے واقعات ہونے کے بعد سید کائنات کے شوہر نامدار مولا کائنات کا قلب کتنا پاک ہے، کہتے ہیں لا یزال امرنا متماسکا حتی یشتم آخرنا اولنا، ہمارا دین مستحکم رہے گا، دین کا نظام پختگی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ بعد والے پہلے لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے۔ یہ حیدر کرار فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ بعد والے پہلے والوں کو جب تک گالیاں نہیں دیں گے دین ٹھیک چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اذا خالف آخرنا اولنا وافسدوا فهلكوا واهلكوا، جب ہمارے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے خلاف چلیں گے اور فساد کریں گے تو خود بھی ہلاک ہوں گے، اوروں کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو سیدنا مولا کی سنو، مولا کو بھی مانو، مولا کی بھی مانو، حیدر کرار کو بھی مانو، حیدر کرار کی بھی مانو۔ حیدر کرار اپنے دل کو پاک رکھنے کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم ان کی اولاد میں بھی ہوں تو ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کے غلام بھی ہوں تو ہم ان کا خیال کریں کہ وہ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بعد والے پہلے والوں کو گالیاں نہ دیں، اگر بعد والے پہلے والوں کو گالیاں دینے لگیں گے تو دین کا نظام بگڑنے لگے گا، فساد آتے رہے گا، اور اس کا نقصان خود بھی ہلاک ہوں گے، اوروں کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو ہم گالیاں دینے والے نہیں بنیں گے، ہم تنقید کرنے والے نہیں بنیں گے، ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے خیال کی بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ ہمیں تعلیم ہمارے آقا نے یہی دی۔ کون ہے حیدر کرار؟ ارے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے اے اللہ تو علی مرتضیٰ پر رحم فرما، اللہم آدر الحق معه حیث دار، اے اللہ جس طرف علی جائے حق کو اس کی طرف کر دے، جدھر مولا نے رخ کیا حق ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت علی جب ابو بکر کے ساتھ ہیں تو حق ابو بکر کے ساتھ ہے، حضرت علی مرتضیٰ صدیق اکبر کے دور میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، حق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حق ان کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ دے رہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ حیدر کرار وہ وقت بھی آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اپنے دونوں شہزادوں کو فرمایا بیٹا حسن و حسین چاچا عثمان کے گھر کے پاس پہرا دیتے رہنا، تو جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ ہم سمجھ گئے ہم حضرت عثمان کے گھر کے خلاف نہیں بولیں گے، مولا نے اپنے شہزادوں کو کھڑا کیا ہے، حق جدھر مولا علی ہے حق ادھر ہے، مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے مولا کی بھی مانتے ہیں، اور حضرت علی کی بھی مانتے ہیں۔ جدھر علی ہوں گے ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں حق مولا علی کے ساتھ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے حق حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے، مولا کائنات کے ساتھ حق ہے، وہ جب بھی جہاں بھی ہے حق ان کے ساتھ ہے۔ اور ادھر خطا ہوئی ہے اجتہادی، اور درجہ مولا کائنات کتنا بلند و بالا ہے کہ ان کے درجے کا کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کفر کا کلمہ کہا ہی نہیں ہے، کفر کا زبان ان پر گزرا ہی نہیں ہے۔
جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تب بھی وہ عالم میثاق والے اسلام پر تھے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو فطرت والے دین پر تھے، اور اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی مبعوث ہوئی تو حبیب کے پیچھے آگے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیے۔ تو حیدر کرار پر کفر کا دور آیا ہی نہیں ہے، شرک کی طرف کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ صدیق اکبر کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی کبھی جاہلیت میں بھی کفر و شرک نہیں کیا ہے، وہ اسلام میثاقی پر تھے، اسلام فطرت پر تھے، اسلام توحید پر تھے، اور جب مصطفیٰ نے رسالت کا پیغام پہنچایا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول بھی کر لیے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن پر کفر آیا ہی نہیں ہے، یہ وہ ہیں آغوش مصطفیٰ میں جنہوں نے پرورش پائی ہے۔ یہ زبان کھولے تو مصطفیٰ نے سکھایا بولنا کیا چاہیے، یہ چلنا چاہتے تھے، حبیب انگلی پر کے چلا رہے تھے۔ ارے جو مصطفیٰ کے ایک انگلی کا اشارہ کرے، چاند مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پر رقص کرے، اگر اشارہ کرے تو سورج ہے کہ چلتا ہوا ٹہر جائے، چاند کا سینہ شق ہو جائے، وہ مصطفیٰ انگلی پکڑ کر علی کو چلا رہے ہیں تو کیا کیا دکھا رہے ہوں گے، کیا کیا پڑھا رہے ہوں گے، اندازہ کر سکتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی صحبت مل گئی تو کیا سے کیا بن جاتے ہیں، اور یہاں تو مصطفیٰ آغوش میں لے کر پال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت معاویہ ہر چند کے صحابی ہونے کے اعتبار سے معظم ہے، محترم ہے، مکرم ہے، مگر مولا کائنات ان کے بھی آقا ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے۔ حضرت نبی پاک کے فرمان کے بعد فاروق اعظم نے کہا ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مومن ومومنہ۔ اے ابن ابی طالب مبارک ہو آپ کے لیے، اصبحت وامسیت مولا کل مومن ومومنہ، آج سے آپ کی صبح شام یوں ہوتی ہے کہ آپ ہر مومن مرد کے بھی مولا ہے، مومن عورت کے بھی مولا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کہ ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتے، گمان کرنا ہی غلط ہے، کیسے زبان سے بولا جا سکتا ہے، بہت اونچا مقام۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، خرچ کیے اور جہاد میں رہے، ان کے درجے کو بعد والے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن سنو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے، جہاد میں اور معرکوں میں شریک ہونے والے، خرچ کرنے والے بہت بڑے درجے میں ہیں ان سے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں معرکوں میں آئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اعظم درجہ، بہت بڑے درجے میں ہیں، کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ سب سے بڑے درجے میں ہے تو کون اندازہ کرے۔ لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب بعد والوں سے بھی وعدہ جنت کا ہے، پہلے والوں سے بھی، درجات بہت بلند و بالا ہے پہلے والوں کے بعد والوں کے مقابل، لیکن زبان نہیں کھول سکتے کیونکہ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ کا وعدہ جس سے کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتا ہوں، اپنی سے نہیں۔ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، حسنہ ہے سین نون اس پہ کھڑا زبر، حسنہ، اچھے مرتبے کا وعدہ کر لیا۔ اب اچھے مرتبے سے کیا مراد ہے؟ جنت کا وعدہ کیا۔ اب سنو جس سے حسنہ کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه۔ اللہ فرما رہا ہے جس سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، اللہ کا جس کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو چکا، وہ ہیں کہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، دوزخ میں جانا تو کیا اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب جس سے ہم نے وعدہ کر لیا حسنہ کا وہ کون ہے؟ دوزخ میں جانا تو کیا دوزخ کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ داخل جنت ایسے ہوں گے کہ دوزخ کی کوئی آہٹ بھی نہیں آئے گی، اور جو جی میں وہ چاہیں گے ان کو وہ نعمتیں دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے ارے یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے بتایا پہلے والوں سے بھی وعدہ، بعد والوں سے بھی کس طرح جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیے کہ زبان اپنی ملوث کی جائے۔ آپ نے یہی تعلیم دی ہے کہ دین کا معاملہ حق پر رہے گا، انصاف کے ساتھ رہے گا۔ جب تک زبانیں آلودہ نہیں کی جائیں گی، بعد والے پہلے والوں کو برا بھلا بولیں گے تو پھر اس میں بگاڑ آنے لگے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ زبانیں ہماری ہم ملوث نہ کریں، لان تان کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم تو صبر کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے معاف کیا ہے، ان کو حق تھا کہ معاف کریں،
بلند رتبے والے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام بابی جامعہ لکھتے ہیں کہ خطا کو معاف کرنے پر اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور مولا کائنات مقربین میں سے ہے، انہوں نے عفو و درگزر سے کام لے کر ان کا خیر کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ مسئلے کے بیان کے لیے بیان جو کرنا تھا بیان کیا، لیکن بدگوئی کرنے کی اجازت نہ دی۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت مولا کائنات کو اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جانا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے کسی اور کی نہیں سنتے۔ اگر بعد میں کوئی بول رہے ہیں تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کے جد کریم بڑے ہیں، تو آپ کہیں گے جد کریم بڑے ہیں تو جد کریم کی سنو۔ جد کریم تو ہمیں زبان دراز کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم اگر کسی اور کے کہنے پر زبان دراز کریں تو جد کریم ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے آقا نے تو یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ اللہ اللہ! میرے آقا فرماتے کوئی بھی اپنے والد کو گالی نہ دے، بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے والد کو گالی دے۔ حضور نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام خاموش تو نہیں رہ سکتے تھے، وہ تو آنے والے لوگوں کے لیے پوچھ کر آسان کر دیتے تھے مسئلہ۔ پوچھے یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا کہ سنو جی، باپ کو گالی دینے کا مطلب تم نہیں سمجھے۔ کوئی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہی اپنے باپ کے لیے گالی کا سبب بن رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بیٹا ہو۔ آپ کسی کی پگڑیاں اگر اچھالیں خدا نخواستہ، اور کوئی پلٹ کر اگر بزرگوں کو بول رہا ہے تو خدا کے واسطے اپنے بزرگوں کے خلاف زبانیں کھلوانے والے نہ بنو۔ لوگ خارجی فکر کے بولتے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہمارے مولا کائنات حیدر کرار کے خلاف کوئی بولتا ہے یا اہل بیت کے خلاف بولتا ہے تو سن لو کان کھول کے، وہ اتنے بلند ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کے مراتب اتنے اونچے کر دیے ہیں، ان کو ذکر و اذکار کی حلاوت دے دیا، مراقبہ لطائف سے اتنا اونچا کر دیا، وہ گردن جھکاتے ہیں، آسمان کے عجائب کھلتے ہیں، عرش معلیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے کو دیکھتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ کچرے کو نہیں دیکھتے، وہ کچرے دان کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو اللہ ان کو جلوے دکھاتا ہے، اس لیے بندے نواز نے کبھی ایسے معاملات کو نہیں چھیڑا ہے، غریب نواز نے نہیں چھیڑا ہے، محبوب الہی ہے، کتنے عظیم ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ بتائیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے؟ 3 جملے میں بات کی، کہا وہ مومن ہے، صحابی ہے، اور مصطفیٰ ان کی بہن مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ۔ یہ نظام الدین محبوب الہی سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے ولایت، اتنا اونچا مقام ان کا؟ کون محبوب الہی؟ سنو، جب ان کا وصال ہوا، مزار میں اتارا گیا، تدفین ہو رہی ہے، جو آخر میں مزار میں اتار کر باہر آئے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بے ہوش کیوں ہو گئے حضور؟ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے محبوب الہی کو مزار میں کیا اتارا، اتارتے ہی میں نے دیکھا کہ زمین پر نہیں ہے، مصطفیٰ کے آغوش رحمت میں چلے گئے۔ نظام الدین محبوب الہی کو جب مزار میں اتارا گیا تو حبیب نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ ارے وہ محبوب الہی بھی ہے، محبوب مصطفی بھی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور ان کی بہن مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ام المؤمنین ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ فوائد الفؤاد میں لکھا ہے، فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی حضرت ہی کے سجادہ نشین حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب نے کیا۔ اٹھاؤ پڑھو اور دیکھو۔ تو مطلب یہ کہ حیدر کرار کے شہزادوں نے یہی بتایا محبوب الہی کون؟ سادات میں سے ہے جی، ہاں، بدایون میں پیدا ہوئے، کیسے شہزادے ہیں؟ حضرت امیر خسرو، اللہ اکبر، ایک امیر خسرو ہی سے سمجھو محبوب الہی کیا ہے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے، کہتے ہیں اے چہرے زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری، عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شہدائے تو نرگس شہدائے تو بشکست سحر سامری، آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری خسرو غریب است و گدا، افتاد در شہر شبا شاید کہ از بحر خدا سوئے غریباں بن گری۔ وہ حضرت امیر خسرو ہے، محبوب الہی کے ایک عاشق کا نام ہے امیر خسرو۔ عشق کی داستان جنہوں نے رقم کی ہے، عشق کیا ہے ان سے سوچو۔ بدایون میں پیر پیدا ہوئے، کہتے ہیں بدایون کی زمین کے ذروں تم کتنے مقدس ہو، میرے پیر کے قدم تم نے چومے ہیں، جی چاہتا ہے کہ آنکھوں سے لگاؤں۔ ایسے عاشق کے وہ محبوب پیر، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ زبان کھول کر ان کی صحابیت پر، ان کے مومن ہونے پر شبہات پیدا نہ کیے جائیں۔ جو اللہ کو پائے وہ کہہ رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت سیدنا غریب نواز نے پڑھایا، انہوں نے بابا فرید کو پڑھایا، بابا فرید نے محبوب الہی کو پڑھایا بھی اور پلایا بھی۔ جو پڑھے اور پیے وہ کہہ رہے ہیں، جو پائے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے پائے کا آج تک ہم بھی نہیں پائے، قیامت تک تم بھی نہیں پاؤ گے، وہ کہہ رہے ہیں۔ جن کا پایا اتنا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ان کے پائے تک اپنا
سر نہیں پہنچا سکتا، ہاتھ کہاں سے پہنچائے گا؟ سر اور ہاتھ نہیں پہنچا سکتا، اتنے اونچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو ہم سمجھ گئے کہ وہ میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، بس سن لو کہ اصل میں اللہ نے یہ مقامات جو دیے ہیں قرب الہی طے کرنے کے لیے، اس میں طے کرنے میں مصروف رہے تو یہ جھگڑوں میں جانا دل نہیں بولتا، جی چاہتا ہی نہیں. کیوں؟ جب دیکھے جلوے مصطفیٰ کے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھے دربار مصطفیٰ میں وہ چند لمحوں کے لیے اللہ نے کچھ وقت رکھا تھا، آزمائش کا وہ گزر گیا، اب وہ واقعہ نہیں لاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج ہم پر کرم دیکھو، ہمیں کبھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کبھی تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، آنکھ جھکاتے ہیں تو خدا کے جلوے بھی آیا ہیں. ارے کوئی کیا جانے ان کے مقام کو، لوگ سمجھ رہے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جو جلوے یار کو تکتے ہیں وہ کبھی زبان کو اپنی گندی نہیں کرتے، لان تان کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وہ یہی کہتے ہیں یہ واقعہ گزر چکا ہے، ان کو انہوں نے معاف کر دیا، جن کو حقدار ہم کون ہیں حساب لینے والے. محشر کے میدان میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے جد کریم کے ساتھ رہنا ہے. جد کریم نے چھیڑا نہیں، ہم نہیں چھیڑنے والے. حضرت امام حسین نے اس کے بعد اس پر بحث نہیں کی، ہم نہیں کرتے. حضرت امام زین العابدین نے بحث نہیں کی، ہم نہیں کرتے. امام باقر نے کبھی اس ٹاپک کو چھیڑا نہیں، ہم نہیں چھیڑتے. امام سیدنا جعفر صادق نے نہیں چھیڑا، ہم کیوں چھیڑیں گے؟ ان سے جب بھی پوچھا گیا مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت کی بات کی، اہل بیت کی محبت کی بات کی، انہوں نے کہا ہم شاگرد ہیں مصطفیٰ کے، بس یہ حیا کرتے ہیں، ان کی نسبت کا لحاظ کرتے ہیں، ہمیں بھی لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا حساب کتاب کی طرف جا کر اپنے حساب و کتاب سے بے خبر نہ ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے کہیں ہم سے بھول چک ہوئی ہے تو تیرے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے. ہم اپنی ہر خطا پر تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست دامام اہل رسول، است پھیلے خواجہ گانے نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.